آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص جو ہے وہ ایک رپورٹر کو تھپڑ مار دیتا ہے. ندیم نامی شخص ہے اور نوید نامی یہ 5-6 بندوں کا گروہ ہے. لوگوں سے بھتہ خوری کی کوشش کرتے ہیں. بندہ آیا ہے اور آتے ہی ہمارے سٹور میں گھس گیا اور تمام درازوں کی اس نے تلاشی لی ہے. کہا یہ بل ہمارا ہے، اس میں یہ سرنجوں کا ذکر نہیں ہے. کون بندہ ہے جو لال سیاہی سے لکھا ہوا ناٹ فار سیل اور کون فروخت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ 5-6 لوگ ہیں تقریباً. ہاں یہ 6 لوگ ہیں. السلام علیکم ناظرین، پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کا میزبان طلعت رانا نارو حاضر ہے خدمت. ناظرین، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری جو ہے، ایک بزرگ شخص جو ہے وہ ایک رپورٹر کو تھپڑ مار دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو معاملہ ہے بڑا آگ پکڑ لیتا ہے، بڑا سنگین ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں رپورٹر کی غلطی ہے، وہ جو شخص ہے اس نے شاید بدتمیزی کی ہے. وہ کیسے ایک صحافی کو، ایک شخص جس کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کو کیسے کوئی تھپڑ مار سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جن کے ساتھ یہ تمام واقعہ جو ہے پیش ہے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا تھی. کیا گویا وہ جو صحافی تھا وہ ان کی غلطی تھی یا ان کی عدم برداشت کی وجہ سے یہ سارا واقعہ؟ یہ بتائیں یہ کس دن کا واقعہ ہے اور اصل واقعہ ہے کیا؟ آج سے 3-4 دن قبل یہ واقعہ ہوا ہے. یہ جو ندیم نامی شخص ہے اور نوید نامی یہ 5-6 بندوں کا گروہ ہے اور یہ باقاعدہ مینجمنٹ کے ساتھ آتے ہیں دکانوں پر اور دکانوں پر لوگوں کو اسی طرح ہراسمنٹ کر کے اور لوگوں سے بھتہ خوری کی کوشش کرتے ہیں. اس دن بھی وقوع اسی طرح ہی ہوا ہے. یہ بندہ آیا ہے اور آتے ہی ہمارے سٹور میں گھس گیا اور تمام درازوں کی اس نے تلاشی لی ہے. یہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، ویڈیو میرے پاس موجود ہے. اس نے تلاشی لی ہے اور گلہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. اور دیکھیں اس کی دیدہ دلیری، یہ دیکھیں اس کو یہ نہیں پتا بھی تلاشی کون لے سکتا ہے. کسی کے گھر کی، دکان کی، کسی چیز کی بھی تلاشی نہیں لے سکتا بندہ، لیکن اس نے لی ہے تلاشی. اور تلاشی کے بعد اس کے پاس ایک شاپر تھا جو یہ کہہ رہا ہے نا جی یہ شاپر ہے جی، اس پر نوٹ، اس میں 2-3 سرنجیں ہیں. میں نے اس میں بل بھی تھا. میں نے کہا یہ بل ہمارا ہے، اس میں یہ سرنجوں کا ذکر نہیں ہے. دیکھا جاتا ہے آپ کچھ دکھانے کی کوشش کر یار یہ بل ہے ہماری، اس کے مطابق اگر کوئی دوائی ہے تو بتا دو. یہ ہے جو بھی آپ کو پتا ہے، جو مریض ہوتے ہیں نا، جو چیزیں اندر ہسپتال سے فری ملتی ہیں نا، وہ بھی شاپر میں ڈال لیتے ہیں عموماً اور پھر واپسی کہتے ہیں دکانوں کو یہ دوائیاں واپس کر لو جی. وہ ایسے ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں. اس پر کون بندہ ہے جو لال سیاہی سے لکھا ہوا ناٹ فار سیل اور کون فروخت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آگے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اپنا فارماسسٹ چیک کرتے ہیں ادھر سے، اور اس نے یہ چھوڑ ڈالے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ یہ جو بل ہیں یہ ہمارے بل ہیں، اس پر چیک کر لو، یہ چیز نہیں ہے. بس یہی بات ہے. اس پر ہی وہ ہمارا اس میں جو مجھے کہا جی آپ گنڈے ہیں، بدماش ہیں. پھر اس پر جو معاملہ ہوا واقعہ جس میڈیکل سٹور میں ہوا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی میڈیکل؟ جی ذاتی ہے جی. اس سے پہلے بھی کبھی وہ شخص آپ کے پاس میڈیسن لینے کبھی یہ آج سے 1 ماہ قبل اس شخص کا کوئی بندہ ادھر داخل تھا اور یہ تمام دکانوں پر ہی آتا ہے. اور یہ بلیک میلر ٹائپ نہیں بندے ہوتے، تمام دکانوں پر کارڈ دیا گیا، یہ کارڈ دیں جی، کوئی محکمہ ہے تو میرا بتانا. یہ اس طرح پہلے بھی اس نے کوشش کی ہے جی، اور اب بھی یہی کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ میڈیا کے ساتھ یہ ریڈ کروا کر بعد میں کہتے ہیں ہاں کیوں جی آیا نا ویڈیو ہے نا جی ریڈ، تو ہن گل کرو میرے نال دی آن لگیا جی. یہ صحافت کو انتہا بدنام کرنے والے یہ لوگ ہیں. جب وہ ظاہر ہے ایک قسم کا اس نے اپنے طرف سے اسٹرنگ آپریشن کہہ لیں یا چھاپا کہہ لیں مارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ڈرگ انسپیکٹر یا کوئی؟ اب ہمارے پاس ہے اکیلا ہی ہے. ویڈیو میں دیکھتے ہیں اکیلا ہی ہے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے. اکیلا ہی ہے. ڈرگ انسپیکٹر صاحب لوگ تھے؟ یہ 5-6 لوگ ہیں تقریباً. ہاں یہ 6 لوگ ہیں. 2-3 نے موبائل پڑے ہیں، ایک نے بڑا کیمرہ پڑا، ایک نے یہ پڑا ہے. 6 لوگ آئے تھے. ہاں کم از کم 6 لوگ ہیں. یہ گروہ ہے پورا. پہلے آ کے کوئی تعارف کروایا ہو یا پہلے کوئی میڈیسن چیک کرنے کے؟ آتے ہی اندر داخل ہوگا اور تلاشی لینی چاہیے. او جی یہ کیا، ادھر کیا رکھا ہے، ادھر کیا رکھا ہے. یہ اپنا جو میرے بندے ادھر اسٹور پر موجود تھے ان کو ہراساں کیے اسی طرح ہی. اور لائسنس چیک کر رہا ہے یار. آپ دیکھیں ویڈیو میں دکھاؤں، لائسنس چیک. اس کو کون سی اتھارٹی ہے لائسنس چیک کرنے کی؟ اس کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ کوئی بھی نہیں. لائسنس چیک نہیں مانگا نہیں ہے، چیک کیا ہے اس میں. لائسنس موجود تھا آپ کے پاس؟ جی میں نے کہا یہ دکھایا اپنا، یہ میرے بیٹوں نے سارے نے. اچھا ابھی یہ جو معاملہ ہے، کیا یہ اس پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہے ان کی طرف سے یا آپ کی طرف؟ نہیں کچھ نہیں، ایف آئی آر نہیں. انہوں نے درخواست دیا، میں نے بھی تھانے میں رپورٹ کیا کہ میرا اس نے یہ سامان وغیرہ دراز کھول کر، درازوں کی تلاشی لے کر یہ سامان اس نے چوری کیا ہے جی. ہم نے درخواست دی ہے ادھر. یہ آپ کے لڑکے بھی وہاں پر کا بندہ ہے جی. اتنا دیدہ دلیری دیکھیں، کیمرے لگے، CCTV کیمرے لگے اور پھر بھی تلاشی لے رہا ہے جناب. ایسی دلیری ہے اس میں یار. کتنے لڑکے اور آپ کے وہاں پر موجود تھے میڈیکل؟ ہمارے ادھر 2 بندے ہی تھے. ایک فارماسسٹ تھا میرا اور ایک دوسرا تھا سیل مین. درازیں کھولنے کے وقت آپ کے لوگوں نے یا آپ میں سے کسی نے اس کو روکنے کی کوئی کوشش؟ کسی نے نہیں روکا جی اس کو. یہ پریشر اتنا ڈالتے ہیں جی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے کرتے ہیں جی. مطلب وہ ایک دم ہاں جی
असली का पता नहीं क्या हो गया जी, कितना कौन सा छापा पड़ गया, क्या हो गया यार। बंदा, हर बंदा जो मुलाजिम डर जाता है ना जी, भाई यार ये क्या हो गया। और इसने इतनी फुर्ती दिखाई है, देखे कभी वो खोल रहा है, कभी वो खोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ये समझ नहीं लग रही। डायरेक्ट आपके ही फार्मेसी पे आए थे या और फार्मेसीज, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी और भी फार्मेसी मौजूद है कि हमारी फार्मेसी की तलाशी ली है, बाकी नहीं गया ये, किसी फार्मेसी के अंदर नहीं गया, ये मेरे साथ ही इसने फिर लड़ाई झगड़ा किया, जो भी किया। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो अब उसकी तरफ से, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, तो अब उसकी तरफ से कोई आपकी तरफ से रब्ता किया हो या कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो या सुलह के लिए कोई? ब्लैकमेल तो नहीं, ब्लैकमेल तो इसने करना था जी, अब अभी हो जाता तो वो तो मामला गड़बड़ हो गया ना पहले ही। ब्लैकमेल तो नहीं कर सका वो, ये उधर दफ्तरों में जाकर बैठ जाते हैं, उधर मुख्तलिफ बहानों से फ़ोन वगैरह करके कहते हैं जी फलां बोल रहा हूँ जी, फलां बोल रहा हूँ जी, ये इधर जाओ जी, ये हो गया जी, वो हो गया। ये हर जगह पर जाते हैं जी, हर बंदे को तंग करते हैं इस किस्म के जो सहाफ़ी होते हैं जी। इन्होंने बदनामी का बायस ये सहाफ़त के लिए बनाया हुआ है जी। वहाँ पर भी जब ये मौजूद था, ये तकरीबन कितने देर का सुनेरियो था, कितने मिनट या तकरीबन 10-15 मिनट, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट ये उधर रहा है जी। 15-20 मिनट? हाँ जी हाँ जी। आखिर में ऐसी क्या, मतलब 20 मिनट के बाद आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिस पे आपको बहुत गुस्सा है और आपने आपने वो तो सुन ही लिया होगा, जो मुझे कह रहा था आप बदमाश हैं, आप अपना आप गुंडे हैं, आप ये सुन ही लिया आपने तो उस बात पे जो थी। हाँ जी, वो तलखी है जो। अच्छा, आपने अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया है। मैं तो वो देख कर हैरान था कि अगर आप सीधा इस्तेमाल कर देते तो फिर उसका क्या मतलब? नहीं, मेरा हाथ ही उल्टा, ये उल्टा ही चलता है। ये वो नहीं, लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है ना जी। हाँ, तो कई क्रिकेटर भी वो लेफ्ट हैंड होते हैं, ये मैं भी लेफ्ट हैंड ही हूँ ना। हाँ जी, मैं देखा, मैंने कहा आपने लेफ्ट हैंड आपका इस्तेमाल हुआ है, उसके हाथ से माइक भी गिर गया, वो बेचारा। तो जो भी है देखें जी, आपको भी अगर कोई तमाम लेबल आप पर लगा दे, तमाम बुराइयां आपको कह देवे आप फलां हैं, तो फिर आप भी मेरे साथ वही सलूक करेंगे जो मैं किसी के साथ कर सकता हूँ। फौरन बाद जो है सुनहरी, उसके बाद क्या हुआ था? वो क्या वो वहाँ से दौड़ गए थे? क्योंकि उनकी तरफ से शायद वो कहा जा रहा है कि पता नहीं तमाम वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको मारा है या जो भी किया। नहीं, किसी ने मारना, किसी ने क्या जी, उस झगड़ा तो मेरे साथ, तो मारना किसी ने क्या मारना, कोई हमारी दुश्मनी है किसी के साथ। हाँ, फौरन बात वो यही है, वो 15 का कॉल हुई, पुलिस आ गई, हमारा मैटर थाने में चला गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं जी ये मामला हुआ जी, हमारा ये है जी, हमारी दरख्वास्त भी उधर पड़ी है, तो ये जी हमारे ही साथ, ये देखें तमाम स्टोर की तलाशी ली है इसने, और बगैर किसी सरकारी अमले के। कोई ड्रग इंस्पेक्टर उस वक्त नहीं था, और ना ही कोई पुलिस का इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हो, कोई या कोई किसी दीगर अदारे का कोई नहीं, जिस उसको तो अख्तियार ही नहीं है ना अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने हाजी साहब का मौक़िफ़ सुना, जो इन्होंने मौक़िफ़ बताया। बाकी उनसे वो जो शख्स है जिसका नाम नदीम बताया जाता है, जो रिपोर्टर जो छापा मारने आया था, स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए इनके स्टोर पे आया था, ज़ाहिर है उनकी तरफ से, उसकी तरफ से फ़िलहाल कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, ना ही उसकी तरफ से कोई रब्ता उसके साथ करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं रहा। उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, अगर वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। बाकी जो मौक़िफ़ था हाजी साहब का, आप लोगों ने जान लिया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलादरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।